Assalamu alaikum dear students, in the name of Allah who is the most beneficent and the merciful. With you I am Qazi Muhammad Saidullah and we are going to read the Pakistani novelist Bapsi Sidhwa, her novel An American Brat. Before reading the novel, let's have a glimpse of the Bapsi Sidhwa's biography. Bapsi Sidhwa was born in 11th August 1938. She is a Pakistani American novelist of Gujarati Parsi descent who writes in English and is resident in the United States, جو کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتی ہیں. پارسی ان کے ریلیجن کو شو کرتا ہے. سدھوا واز بورن ٹو گجراتی پارسی زوراسٹرین پیرنٹس. زوراسٹرین از ہر ریلیجن. اس کے والدین زوراسٹرین تھے. ان کراچی میں پیدا ہوئی اینڈ لیٹر مووڈ ود ہر فیملی ٹو لاہور. شی واز 2 وین شی کنٹریکٹڈ پولیو. 2 سال کی عمر میں اس کو پولیو کا اٹیک ہوا, وچ ہیز افیکٹڈ ہر تھرو آؤٹ ہر لائف, جس نے پوری زندگی اس کو متاثر رکھا. شی ریسیوڈ ہر BA فرام کنڈ کالج فار ویمن ان لاہور ان 1957. She married at the age of 19 and moved to Bombay for 5 years before she divorced and remarried in Lahore with her present husband Nausher, who is also Zoroastrian. فرسٹ میرج سے اس کو ڈیورس ہو گئی. سیکنڈ میرج اس کی نوشیر سے ہوئی جو کہ زوراسٹرین تھا, اس کے ریلیجن سے ہی تعلق تھا اس کا. She had 3 children in Pakistan before beginning her career as an author. One of her children is Mohar Sidhwa, who is a candidate for state representative in Arizona. She currently resides in Houston. Houston میں رہتی ہیں, US United States کے اندر. She describes herself as a Punjabi Parsi Pakistani. چونکہ پاکستان سے تعلق ہے, پنجابی لاہور سے تھی, پارسی ان کو ریلیجن کو ظاہر کرتا ہے. Her first language is Gujarati. Her second language is Urdu. And her third language is English. She can read and write best in English, but she is more comfortable talking in Gujarati or Urdu and often translates literary from Gujarati or Urdu to English. In an online interview to her Pakistani friend Sadia Rahman in August 2012, she said, "Firoza is closest to me and my views. Firoza is a character. She is a protagonist of the play of the novel that she wrote, An American Brat." فیروزہ اس کے بہت ہی قریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عکاسی کر رہی ہے. یہ جو کریکٹر فیروزہ ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے. اباؤٹ دا آئیڈینٹی ایشوز آف پاکستانی پارسی, جو کہ پاکستان میں موجود پارسی تھے ان کی عکاسی کرتی ہیں. امیگرانٹس ٹو USA, اور جو US کی طرف گئے, موو کیا, جنہوں نے دیئر لائف سٹائلز اینڈ دیئر کلچر, اور ان کے کلچر اور لائف سٹائل کو تمام کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہ فیروزہ کریکٹر. اس لیے آن لائن انٹرویو کے اندر باپسی سدھوا نے کہا, فیروزہ از کلوزسٹ ٹو می اینڈ مائی ویوز. شی ہیز پریویسلی ٹاٹ ایٹ دا یونیورسٹی آف ہاسٹن, رائس یونیورسٹی, کولمبیا یونیورسٹی, ماؤنٹ ہالیکے کالج اینڈ دا برینڈز یونیورسٹی as well. ہر میجر ورک انکلیوڈس, اس کے جو اہم ورک ہیں, جو میجر ورکس ہیں, دیئر لینگویج آف لو پبلشڈ بائی ریڈنگز لاہور 2013, جنگل والا صاحب, سٹی آف سن اینڈ سپلینڈر, واٹر ناول اس کا تھا بہت مشہور, باپسی سدھوا اومنیبس 2001 کے اندر تھا. این امریکن بریٹ, یہ آج ہم پڑھنے والے ہیں, 1993 میں لکھا گیا ناول. کریکنگ انڈیا اس کا دوسرا نام تھا, آئس کینڈی مین سے یہ پبلش ہوا. دا برائڈ, اور یہ پبلش ہوا دا پاکستان برائڈ کے نام سے. دا کروئٹس بہت مشہور ناول اس کا, انڈیا کے اندر 1980 اور انگلینڈ کے اندر یہ تھا. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کریکٹر لسٹ. امریکن بریڈ پڑھنے والے ہیں. میجر ان کریکٹر انکلیوڈس, فرسٹ از فیروزہ. فیروزہ از دا ہیروئن آف دا ناول. She is the female protagonist of the novel. The title of the novel is also related to her character. She is called an American brat in the closing chapter. She is the daughter of the Zari and Sidus. She is the student of 10th class. She has an attractive and a charming personality. اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے
Title of the novel is also related to her character, an American brat. یہ جو ٹائٹل ہے بریٹ کا مطلب ہوتا ہے اسپوائلڈ چائلڈ. فیروزہ جو کریکٹر ہے یہ ٹرانسفارم ہوئی ایک کلچر سے دوسرے کلچر کی طرف. جب دوسرے کلچر میں گئی تو اس کلچر کو اڈاپٹ کیا. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہر پیرنٹس دیٹ شی از ناٹ اسپوائلڈ. سائرس, فادر آف فیروزہ, ہسبینڈ آف زرین. زرین is the name of her mother. She is broad-minded and a person of balanced personality. He is a broad-minded person of balanced personality. He has habit of drinking. شراب پیتا ہے, اس کی عادت ہے. تھرڈ کریکٹر ہمارے پاس آتا ہے زرین. زرین گنوالا is her mother. یہ فیروزہ کی ماں ہے. She is a modern lady who wears blouses. جو کہ بلاؤزز پہنتی ہے, اوپن ڈریس پہنتی ہے. بٹ فیروزہ ہیز کنٹراسٹ ود ہر مدرس کریکٹر. لیکن فیروزہ کا جو کریکٹر ہے اس کی ماں کے بالکل الٹ ہے. شی ویئرز اسکارفس اینڈ از ریلیجیس مائنڈیڈ. جبکہ فیروزہ اسکارف پہنتی ہے اور مذہبی اس کا ذہن ہے. شی ہیز ریجیکٹڈ دا آفر آف ایکٹنگ ان اے پلے. شی کریٹیسائزز ہر مدرز ڈریس. وہ پلے میں جانے سے بھی انکار کر دیتی ہے, وہاں پر ایکٹ کرنے سے, جب اسے پلے میں جانے کی آفر ملتی ہے. اور اکثر اوقات وہ اپنی ماں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. ان دا کار شی سیڈ دیٹ ممی شوڈ ناٹ ویئر دیٹ ڈریس. اور کہتی ہے کہ امی کو, ماں کو, کہ اسے اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. دیئر آر آلسو اے کلیئر ڈفرینس بٹوین دیز ٹو کریکٹرس اینڈ دیئر تھنکنگ. سوچ میں اور ان کے جو ورک ہیں ان میں مکمل فرق ہے. Zareen is broad-minded enough to wear sleeveless dress and she is social woman and attends many parties. زرین جو ماں ہے وہ سلیولیس ڈریس پہنتی ہے, کافی سوشل ہے اور بہت سی پارٹیز اٹینڈ کرتی ہے, اور یہ پارسیز کا کلچر بھی ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ فیروزہ از آف اے کنزرویٹو نیچر. شی از ناٹ ایون ریڈی ٹو اٹینڈ اے فون کال. فون کال بھی اٹینڈ کرنا پسند نہیں کرتی وہ. زرین وانٹیڈ ہر ڈاٹر ٹو بی ماڈرن. زرین چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی بھی ماڈرن بنے. دیٹس وائی شی از سینڈنگ فیروزہ ٹو امریکہ. اس لیے وہ ارادہ کرتی ہے کہ فیروزہ کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اسے امریکہ بھیج دیا جائے. نمبر فورتھ کریکٹر ہمارے پاس مینک. مینک از فیروزاز انکل. فیروزہ کا انکل ہے. ہو از اونلی 6 years older than the فیروزہ, جو کہ فیروزہ سے صرف 6 سال بڑا ہے. دے آر jealous of each other. وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. بٹ لیٹر آن وی سی دیٹ وین فیروزہ گوز ٹو امیریکا دے بیکیم ویری گڈ فرینڈز آف ایچ ادر. لیکن جیسے ہی فیروزہ یو ایس اے جاتی ہے, مینک کے ساتھ وہ گھل مل جاتی ہے اور وہ ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پلاٹ اوور ویو سمری آف دا ناول این امیریکن بریٹ. ایز آئی ڈسکسڈ ارلیئر دیٹ بریٹ مینس اسپوائلڈ چائلڈ. یہاں پر بریٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے فیروزہ کے لیے, جو کہ ایک کلچر سے دوسرے کلچر کی طرف ٹرانسفارم ہوتی ہے. ان دا بگننگ آف دا ناول شی از ویری کنزرویٹو اینڈ ہر مدر از ویری اوپن مائنڈیڈ. ہر مدر زرین از ویری ڈسٹرب بائی دا کنزرویٹو نیچر آف ہر ڈاٹر فیروزہ. ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آف دا فیروزہ شی ڈیسائڈز ٹو سینڈ فیروزہ ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس امیریکا so that she may change her mind setup. Let's start our summary. Coming of age is never easy. Coming of age we mean maturity. Is never easy. Coming of age as a woman is even harder. عورت ہونے کے ناطے میچورٹی کا آنا اور بھی مشکل ہے. But coming of age as female immigrant in a foreign country may be the most difficult of all. لیکن ایک بیرون ملک ہجرت کر کے جانا, وہاں پر ایک عورت کے لیے میچورٹی کا حاصل کرنا یہ اور بھی زیادہ مشکل ہے. For many women born into societies with restrictive social and political codes. بہت سی عورتیں ایسے معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں جہاں پر بہت ہی سخت سماجی اور سیاسی قاعدے ہوتے ہیں. However, immigration may be the only real way to come of age. لیکن سمجھداری کے لیے, میچورٹی کے لیے ہجرت کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, یہ بہت ضروری ہے. ان این امریکن بریٹ, پاکستانی بورن ناولسٹ بیپسی سدھوا
reveals with a humorous yet incisive eye the exhilarating freedom and profound sense of loss that make up the immigrant experience in America. پاکستان میں پیدا ہونے والی بیپسی سدھوا امریکن بریڈ کے اندر بڑے ہی مزاحیہ انداز کے اندر اس چیز کو واضح کرتی ہے. سدھوا begins her novel in Lahore. The setting of the novel is Lahore. In Lahore, لاہور کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے, پاکستان کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے ناول کا. فیروزہ گنوالا, a 16 years old Parsi, is mortified by the sight of her mother appearing at her school with her arms uncovered. 16 years old Parsi ہمارے پاس فیروزہ گنوالا ہے جو کہ شرمندگی فیل کرتی ہے, mortified, اپنی ماں کی اپیرنس سے کہ وہ سکول میں جب آتی ہے تو اس کے بازو ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے. فار زرین گنوالا, فیروزاز آؤٹ سپوکن 40 something mother, 40 something mother کے 40 سال کی عمر اس کی ماں کی ہے. فیروزہ کہتی ہے اٹ از اے چلنگ مومنٹ, یہ بڑا ہی زبردست مومنٹ ہے. دا پارسی اے اسمال سیگمنٹ پاکستان, پاکستان کے اندر ایک چھوٹا سا فرقہ ہے. ٹیک گریٹ پرائڈ ان دیئر لبرل ویلیوز, وہ اپنی اس آزادانہ ویلیوز کے اندر بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں. بزنس ایکیومین اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹلی دا ایجوکیشن آف دا چلڈرن, زیادہ تر اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اٹ از 1978, یہ 1978 کی بات ہے پاکستان میں. اینڈ 16 years old فیروزہ گنوالا, the heroine of the novel, the protagonist, an American brat, is beginning to worry her relatively liberal upper middle class Parsi parents, جو کہ اپنے اس اپر مڈل کلاس پارسی والدین کے لیے بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہیں. شی would not answer the phone, فیروزہ فون کال کا جواب نہیں دیتی. شی tells her mother to dress more conservatively, وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ کپڑے پہنے. شی slams door, زور سے دروازہ بند کرنے کو وہ ناپسند کرتی ہے. شی prefers the company of her old fashioned grandmother, وہ اپنی گرینڈ مدر کی کمپنی کو انجوائے کرتی ہے جو کہ اولڈ فیشن ہوتی ہے. شی سیمز ٹو sympathize with fundamentalist religious thinking, فنڈامنٹلسٹ ریلیجس تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ 1978 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت جنرل ضیاء الحق کا جو دور تھا, جنرل ضیاء الحق نے فنڈامنٹلسٹ یعنی کہ اسلامک جو ریلیجس قوانین تھے انہوں نے لاگو کیے ہوئے تھے اور اس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی. واٹ ٹو ڈو, آئی تھنک فیروزہ مسٹ گیٹ اوے سے زرین, جبکہ اس کی ماں زرین کہتی تھی کیا کیا جائے. دا گرلز مدر ٹو ہر ہسبینڈ, وہ اپنے شوہر سائرس سے بیان کرتی ہے. فیروزہ از پیکڈ آف ٹو وزٹ ہر انکل مینک, فیروزہ کو اس کے انکل مینک کے پاس بھیج دیا جاتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ایٹ MIT. بٹ ایز زرین ویوز گڈ بائی ٹو ہر ڈاٹر, جیسے ہی زرین اپنی بیٹی کو خدا حافظ کہتی ہے, شی کی ناٹ نو what that in America Firoza will become more independent than Zareen ever dreamed or hoped was possible. اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ فیروزہ اس سے بھی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اور اس کے خیالات چینج ہو جائیں گے. زرین کو بالکل امید بھی نہیں ہوتی. ٹریول ول براڈن ہر آؤٹ لک, سفر اس کی اپیرنس کو چینج کر دے گا. گیٹ دس پروٹینیکل ربش آؤٹ آف ہر ہیڈ. اینڈ انڈیڈ اٹ ڈز, اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. although to a disastrous degree from Zareen and Cyrus' point of view, for Firoza's 3 months sabbatical with her uncle, 3 مہینے کا اس کا جو اندازے کا سفر ہوتا ہے in Massachusetts turns into a 3 years sojourn in many parts of the United States. وہ 3 سالہ سفر میں بدل جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے مختلف علاقوں کے اندر. By the time Zareen decides, زرین فیصلہ کرتی ہے towards the end of the book کے اینڈ کے اندر to reassert paternal control by flying from Lahore to Denver. لاہور سے ڈینور کی طرف سفر کر کے دوبارہ اپنی بیٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ جاتی ہے. where Firoza has become a hotel management student. It's too late, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے, اب اس کا مائنڈ سیٹ مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے. She means Firoza had totally adopted the American culture and now
her mother wants that her daughter Firoza must come back towards home and adopt his Parsi's culture. Her daughter is already an American brat. اب اس کی بیٹی ایک امریکن بریٹ بن چکی ہے، اسپوائلڈ چائلڈ بن چکی ہے. A woman with a mind and opinions of her own، جس کے اپنے عقائد ہیں، اپنی رائے ہیں. Able to relish the ability to choose، اور اس کے پاس اتنا قابلیت ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق سمجھ سکے. An American Brat is an exceptional novel, one of such interest that the reader's reservations, while significant, are ultimately of the little consequences. Bapsi Sidhwa, author of 3 previous works of the fiction and frequently referred to as the Pakistan's most prominent English language novelist, had produced a remarkable sketch of American society as seen and experienced by the women immigrants, by the modern immigrants. باپسی سدھوا ہمیں، جو کہ پاکستان کی بہت ہی زیادہ جانی پہچانی انگلش لینگویج ناولسٹ ہیں، ہمیں مکمل طور سے امریکہ کی سوسائٹی کے بارے میں اس ناول کے اندر آگاہ کرتی ہیں. امریکہ ٹو فیروزہ اینڈ ہر انکل مینک از ان مینی ویز اے پیراڈائز. فیروزہ کے لیے تو اور مینک کے لیے تو یہ جنت کی طرح ثابت ہو جاتا ہے. کہاں وہ اپنے علاقے لاہور کے اندر ایک کنزرویٹو تھی، اب وہ اپنی مرضی سے سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے اور فیصلہ لے سکتی ہے. As indeed it appears to be for Sidhwa, a Parsi who has lived in the United States for many years. اب اگر فیروزہ کے کریکٹر کو ہم باپسی سدھوا کے ساتھ جوڑیں تو باپسی سدھوا کا تعلق پاکستان سے تھا. جب وہ پاکستان سے موو کر کے امریکہ جاتی ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ بھی بالکل چینج ہو جاتا ہے. بالکل اسی ہی طرح فیروزہ جو کہ کنزرویٹو تھی اور اپنے علاقے میں رہ رہی تھی، جب وہ امریکہ میں جاتی ہے تو اس کی مکمل طور پر عادات، اس کی وے آف لیونگ، تھاٹس، سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں. بٹ این امیریکن برائٹ از نان دا لیس mild portrait, often reassuring and discomfiting at the same time. اور یہ ناول جو امریکن برائٹ ہے مکمل طور پر اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے باپسی سدھوا کی. امیریکا ٹو فیروزہ اینڈ ہر انکل، یہ ہو گیا ہمارے پاس. It is both wonderful and startling. For example, to hear the fully Americanized Manik say to the newly arrived Firoza as the grapples with some well-wrapped container, remember. جب شروع میں ملاقات ہوتی ہے فیروزہ کی اور مینک کی تو یہ ان کے لیے بڑا ہی زبردست ہوتا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے ریممبر، یاد رکھو، this if you have to struggle to open something in America, you are doing it wrong. اگر آپ کچھ اوپن کرتی ہو تو یہ رانگ ہے. they have made everything easy. یہاں پر ہر چیز مکمل طور پر آسان ہے. that is how a free economy works. اسی طرح یہاں پر فری اکانومی کام کرتی ہے. ان سٹائل کی جب بات کی جائے، an American brat is nothing like Henry James, the ambassadors being straightforward, humorous, easy going and unpoetic. یہ ہمارے پاس ہینری جیمز کی طرح بالکل نہیں ہے، the ambassador کی طرح بھی نہیں ہے. ان پلاٹ، اگر ہم اس کے پلاٹ کی بات کریں، though it bears some similarities with the travelers finding themselves unexpectedly transformed by their encounters in a new land. اگرچہ کہ اس کی کچھ سملیرٹیز ہیں جس کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے وہ ٹریول کرتا ہے، کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد پھر ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے یہ تھوڑا مختلف ہے. فیروزہ soon realizes that Manik's years in the United States have changed him. فیروزہ بھی یہ دیکھتی ہے کہ مینک یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہنے کے بعد وہ بھی مکمل طور پر چینج ہو گیا ہے. He is now humbler and paradoxically more assured and quite conceited, more considerate, yet together even ruthless. One of the first things Zari noticed about the Firoza at the Denver airport is her gaudy tan. Gaudy means showy, tone means color. You would better bleach your face or something, she tells her daughter. وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بلیچ کر لینی چاہیے، چہرے کو صاف کرنا before you come home، اس سے پہلے کہ تم گھر آؤ. But even Zari proves vulnerable to the America's charms. Although she has come to break up Firoza's engagement to a non-Parsi, اگرچہ کہ اس کا یہاں پر آنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی انگیجمنٹ کو توڑ سکے. She glories in the shopping and amenities of the Denver lives.
ایک ڈیوڈ نام کا شخص ہوتا ہے جو کہ جو فیملی سے تعلق رکھتا ہے. فیروزہ کو اس جوئش پرسن ڈیوڈ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. جب اس کی ماں پریشان ہے زرین کہ اس کی بیٹی ان کے کلچر کے خلاف شادی کرنے جا رہی ہے، چونکہ پارسی فیملی کے اندر انٹرفیتھ میرج کا کنسیپٹ ہے. مینز وہ آپس میں ہی انٹرفیتھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اپنے ہی ریلیجن، اپنے ہی سیکٹ کے اندر شادی کرتے ہیں، آؤٹ سائڈر سے شادی نہیں کرتے. اور جب کہ اس کی بیٹی فیروزہ ایک آؤٹ سائڈر سے شادی کرنے جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی شادی کو توڑوانے کے لیے، اس کی انگیجمنٹ کو توڑوانے کے لیے وہاں سے ادھر آتی ہے تاکہ وہ جو فیروزہ ہے وہ انٹرفیتھ میرج کر سکے. لیکن جب وہ آ کر وہاں پر وزٹ کرتی ہے تو اس کو تھوڑی سچویشن عجیب سی لگتی ہے. ایز ہیپی ایز اے کیپٹل سیل سڈنلی ریلیزڈ ان ٹو دا اوشین. زرین ہر امریکن مشن ایٹ لیسٹ پارشلی اکمپلسڈ. اگرچہ کہ زرین کا تقریباً مقصد پورا ہو چکا ہوتا ہے، ریٹرنس ٹو پاکستان بٹ وانڈرز monetarily whether she has done the right thing. لیکن پاکستان واپس آنے کے بعد پھر وہ سوچتی ہے کیا اس نے بالکل صحیح کیا یا غلط کیا. لیکن اس کے اندر ایک سینس آ جاتی ہے کہ وہ اس کا رشتہ مینز اس کی انگیجمنٹ توڑوا کر اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے پارسی ہونے والا وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ یہ کام کر چکتی ہے. اینڈ دیٹ از دا ایشو لائنگ ایٹ دا ہارٹ آف دا ناول. اور یہی ایشو ہمارے ناول کی مین جان ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. دا کمپیٹنگ لائلٹیز امیگرانٹس فیل ٹورڈز فیملی کلچر ہیریٹیج سیلف. یہ وہ کمپیٹنگ لائلٹیز ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ امیگرانٹس مین جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہ اپنی فیملی کی طرف، اپنے کلچر کی طرف اور ہیریٹیج کی طرف محسوس کرتے ہیں کہ ان کا کلچر، ان کی فیملی کیا کہے گا کہ انہوں نے اس طرح سے اسٹیپ لے لیا. اور یہی پرابلم سیم ہمارے پاس زرین کے ساتھ ہے جو کہ فیس کرتی ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کو ایک باہر شادی کرنے کی اجازت دے یا نہ دے. The problem only flashes through Zareen's mind because she is too old to be fully taken with American ways. اب وہ اتنا بوڑھی ہو چکی ہے کہ امریکہ کے رسم و رواج کو فالو کرے. Manic can almost ignore the contradiction because being male he will be celebrated for living in the United States so long as he takes up a Parsi wife. Manic جو ہے وہ اس کنٹراڈکشن کو مکمل طور پہ اگنور کر سکتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی ایک پارسی عورت سے شادی کر چکا ہے. فیروزہ بائی کنٹراسٹ فیلز دا برنٹ آف دا کنفلکٹ نیولی اویئر آف دا سویئر سیکسزم ان دا پارسی کلچر. کیونکہ پارسی کلچر میں جو سیکسزم تھے اس کو نئی اس نے جانا ہے. اور وہ کیا تھا؟ مین کین میری آؤٹ سائڈ دا فیتھ، کہ آدمی تو اپنے فیتھ کے، اپنے عقیدے کے باہر جا کر شادی کر سکتا ہے، مینس کسی غیر پارسی عورت سے شادی کر سکتا ہے. فار انسٹنس وائل ویمن کین ناٹ، جبکہ عورت نہیں کر سکتی. اینڈ thrilled at the idea of having her own money, her own career, her own identity. فیروزہ ہیز کم ٹو امریکہ. فیروزہ امریکہ آتی ہے. She discovers moments after first landing in New York to be unself conscious, to be free once and for all. جب فیروزہ نیو یارک پہنچتی ہے تو وہ خود کو مکمل طور پر آزاد تصور کرتی ہے. The thousand constraints that governs her life. ان تمام پریشانیوں سے جس نے اس کی زندگی کو گھیرا ہوا تھا. An American bride suffers from a meandering literal plot and a tone that does not distinguish major sides from the minor ones. Page by page, though Sidhwa keeps the reader engaged, for one can never predict which mundane America event will display in entirely new light. At the hospital. اب اس کے اندر کچھ واقعات ہیں جو کہ اس کو بہت زیادہ ہیومرس بنا دیتے ہیں پلے کو. At the hospital, a Parsi couple is presented with $15,000 bill for their daughter's delivery. اس کی بیٹی کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور وہاں پر اس کو 15,000 کا بل پکڑا دیا جاتا ہے. Whereupon the shocked father replies,
اور باپ کو جو صدمہ لگتا ہے وہ جواب دیتا ہے واکنگ آؤٹ باہر نکلتے یو کین کیپ دا بیبی کہ آپ بچے کو ہی رکھ لیں. ایٹ ہوم گھر پر فیروزہ گشنگ اوور مینکس واسٹ سپلائی آف کینڈ فرینکفورٹرز اینڈ سارڈینز. فرینکفورٹرز ٹائپ آف میٹ اینڈ سارڈینز از اے ٹائپ آف فش. بہت زیادہ مقدار میں اس کھانے کو دیکھ کر وہ عجیب سا ریئیکٹ کرتی ہے. سنگ آئی کوڈ ایٹ دس آل مائی لائف کہ میں یہ کھانا تو ساری زندگی کھا سکتی ہوں اتنا زیادہ ہے. ایٹ این ایکسپینسو ریسٹورینٹ ویئر مینک ہیز سینٹ بیک ہاف ہز میل. ایک ریسٹورینٹ کے اندر مینک آدھا کھانا واپس کر دیتا ہے ٹو فیروزاز آنر بیکاز ہی کین ناٹ پاسبلی پے فار اٹ کیونکہ اس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہوتے. اف یو ور ناٹ سو پراؤڈ مینک ٹیلز ہز نیس. مینک اپنی بھتیجی کو کہتا ہے کہ اگر آپ زیادہ سنجیدہ نہ ہوں یو وڈنٹ فیل سو ہیوملیٹیڈ تو آپ کو زیادہ بے عزتی محسوس نہیں ہوتی. اینڈ یو وڈ ہیو انجوائڈ اے ونڈرفل ڈنر. آپ ایک اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. ہی ہیز اے پوائنٹ however twisted and its moment like that which make an American Brat a funny and a memorable novel. اس کے اندر یہ جو واقعات ہیں یہ بہت ہی زیادہ مزے کے ہیں جو کہ اس کو بہت ہی زیادہ ہیومرس مزاحیہ بنا دیتے ہیں. جب تھیمز کی بات کی جائے تو ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں جو موسٹ پرومیننٹ تھیمز ہیں وہ کلچرل کلیش. کلچرل کلیش کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بیپسی سدھوا میں جو کریکٹر ہمیں دیا ہے زرین یہ ایک پارسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. پارسی انٹرفیتھ میرج پر یقین کرتے ہیں جبکہ جو ان کی بیٹی ہے فیروزہ وہ مکمل طور پر اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. وہ ایک نئے کلچر میں ایک نئے ماحول میں آ چکی ہے. اب کلچرل کلیش کی وجہ سے ان کی کیا ہو جاتی ہے بریک اپ ہو جاتا ہے. تو کلچرل کلیش یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو ہے. انٹرفیتھ میرج کا کنسیپٹ وہی آ گیا. فیمنزم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اسی طرح سے کہ کس طرح سے استحصال کیا جاتا ہے عورتوں کا ان کو ان کے پراپر رائٹس نہ دینے کی وجہ سے. تو یہ تھا ہمارے پاس این امریکن بریٹ بائی بیپسی سدھوا. ہم نے یہاں پر اس کی بیپسی سدھوا کی انٹروڈکشن کو دیکھا ہو از بیپسی سدھوا, اس کے میجر ورکس کو دیکھا. اس کے بعد ہم نے کریکٹرز دیکھا جو میجر کریکٹرز ہیں ہم نے ان کو دیکھا اور اس کی شارٹ سمری کو ہم نے دیکھا اور تھیمز کو دیکھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.